کھانے ہمارے ایسے ہیں کہ کسی گورے کو کھلا دو بے ہوش ہو جائے گا، اتنی مرچیں، اتنی مرچیں۔ خیر، تو اللہ تعالیٰ نے اس کلمے کی یہ خاصیت بیان، ہاں میں یہ بتا رہا تھا کہ ہمارے جو بنگلہ دیش ہے، انڈیا ہے، پاکستان ہے، یہاں کی بیماریاں، قومی بیماریاں، نزلہ، زکام، کھانسی، یہی ہے نا، یہ بیماری ہیں۔ یہاں جب آؤ فضا اتنی صاف ہے، کھانسی نزلہ تو ویسے ہی سیکنڈوں میں غائب ہو جاتا ہے۔ یہاں ڈاکٹر بتاتے ہیں بھائی یہاں کی بیماری ہے اسٹریس۔ کیا بیماری ہے یہاں کی؟ سائیکیٹرسٹ یہاں بہت زیادہ ہے اور ان کی فیس بھی بہت زیادہ ہے۔ ان کی فیس سن کے جو ڈپریشن کا مریض ہے وہ اور زیادہ ڈپریشن میں چلا جاتا ہے کہ میں تو آیا تھا کچھ، میری ڈپریشن کم ہوگی، فیس سن کے اور زیادہ ڈپریشن بڑھ گئی۔ اور میں سائیکیٹرسٹ لوگوں کو اس لیے سلام کرتا ہوں کہ مجھے وہمیوں سے واسطہ پڑتا ہے۔ وہمی لوگ وہ بھی بیمار ہوتے ہیں اصل میں، وضو ہی نہیں ہو رہا، گھنٹوں گھنٹوں نلکے کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، وضو ہی نہیں کمپلیٹ ہو رہا، نہانا شروع کیا تو پوری ٹینکی خالی ہو گئی، ان کا غسل نہیں ہو رہا، تو یہ بھی تو نفسیاتی مسئلہ ہے نا۔ تو مجھے پتا ہے کہ ایسے لوگوں کی کال 5-6 دفعہ سن لو تو آدمی خود نفسیاتی ہونا شروع ہو جاتا ہے، خود ایسا لگتا ہے کہ میرا بھی وضو آج تک ہوا ہی نہیں، مجھے خود شک ہونے لگتا ہے پتہ نہیں میرا غسل بھی ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا۔ تو اس لیے جو سائیکیٹرسٹ لوگ ہیں ان کی عظمت کو سلام ہے، وہ روزانہ ڈپریشن کے مریضوں کو، نفسیاتی مریضوں کو چیک کرتے رہتے ہیں، اور خطرہ اس بات کا ہوتا ہے خود ڈپریشن میں نہ چلے جائیں۔ آدمی جس ماحول میں بیٹھتا ہے نا اس کا اثر لیتا ہے۔ آپ خوش مزاج لوگوں میں بیٹھیں گے نا تو آپ کی طبیعت میں خوش مزاجی آئے گی، اور ہر وقت پریشان لوگوں میں بیٹھیں گے آپ کو ایسا لگے گا دنیا میں سارے پریشان ہیں، خود بھی پریشان ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اس لیے سائیکیٹرسٹ جو ڈبل فیس لیتا ہے وہ ٹھیک کرتا ہے بیچارہ، ٹھیک کرتا ہے وہ۔ خیر، یہ دنیا کا ایک بہت بڑا مسئلہ بن چکا ہے، پریشانیاں، اسٹریس، ڈپریشن، انزائٹی، یہ دنیا کا مسئلہ بن چکا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے، قرآن نے اس کی بہت ساری مثالیں دی ہیں۔ کلمہ طیبہ کی اللہ نے ایک مثال تو یہ دی، پہلے تو میں بتاؤں گا قرآن کی نظر میں کلمہ طیبہ کی کیا ویلیو ہے، پھر کیوں ہے، اس میں کیا ایسی خاص چیز ہے کلمہ طیبہ میں جس کی وجہ سے اس سے نہ اسٹریس ہوتی ہے، نہ ڈپریشن ہوتی ہے، مزے کی زندگی انسان کی گزرتی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، ذہنی طور پر وہ مطمئن بھی ہوتا ہے، اور اسے پتہ ہوتا ہے کہ میری لائف بالکل صحیح ٹریک پر چل رہی ہے۔ آپ بتاؤ، آپ لمبے روٹ پہ بھی چل رہے ہو نا، اگر ٹورنٹو سے وینکوور جا رہے ہو آپ بائی روڈ، کتنا لمبا، یہاں تو 3 گھنٹے کی فلائٹیں ہیں، ہم تو پاکستان میں اگر 4 گھنٹے کی فلائٹ میں بیٹھے ہیں تو پاکستان کیا انڈیا بھی کراس کر کے پتہ نہیں کہاں پہنچ جائیں ہم۔ میں جب جہازوں میں یہاں مختلف شہروں میں سفر کر رہا ہوں 3 گھنٹے 4 گھنٹے، میں نے کہا کیا کر رہے ہو بھائی، ختم ہی نہیں ہو رہا، اور بول رہے ہیں ابھی آدھا کینیڈا کور ہوا ہے، آدھا باقی ہے، اتنا بڑا ملک ہے۔ تو کچھ باتیں ذہن میں آ رہی تھی لیکن ابھی میں جوتوں کے خوف سے ڈر رہا ہوں، جوتوں کے خوف سے ڈر رہا ہوں۔ نہیں وہ یہ ٹاپک نہ چھیڑیں، کائنڈلی نہ چھیڑیں، کائنڈلی نہ چھیڑیں، ایسا نہ ہو میں پھٹ جاؤں۔ تو آپ یہاں سے ٹورنٹو سے جا رہے ہیں وینکوور، آپ نے کئی دفعہ دیکھا ہوگا ہم لانگ روٹ ہو 2 دن لگیں گے پہنچنے میں، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ٹریک صحیح ہے، جو جس راستے پہ میں جا رہا ہوں وہ راستہ غلط نہیں ہے، تھکتا نہیں ہے انسان۔ لیکن آپ تھوڑی سی جگہ جا رہے ہو نا، یہاں سے کسی چائے کے ہوٹل پہ جا رہے ہو، لیکن آپ کو اندازہ ہو جائے کہ میرا رخ صحیح نہیں ہے، کتنی ٹینشن میں جانے لگتا ہے انسان تھوڑی دیر میں، یار پتہ نہیں میں آگے جا رہا ہوں یا الٹا تو نہیں جا رہا کہیں، میں ایسا نہیں ہوں کہ میں سسرال پہنچ جاؤں اپنے، استغفر اللہ، تو میرے منہ سے یہ غلط باتیں غلطی سے نکل جاتی ہیں، تو ایسا نہ ہو کہ میں کہیں اور نکل جاؤں۔ تو جب راستہ بھول جاتا ہے نا انسان، اور اطمینان نہ ہو کہ میں جس راستے پہ چل رہا ہوں وہ صحیح ہے یا غلط، تو ایک ایک قدم اس کو ٹینشن میں ڈالتا ہے، اسٹریس میں ڈالتا ہے، اس کو ایک ایک قدم کھانا شروع کر دیتا ہے اس کو۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی پیاری مثال دی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ جو شخص اسلام پہ نہیں چلتا، اسلام کو فالو نہیں کرتا، ان کی مثال ایسے ہے کَسَرَابٍ بِقِیعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً، آپ صحرا میں جا رہے ہیں، پیاس لگ رہی ہے، آپ کو دور چمک نظر آتی ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ پانی ہے، آپ جتنا جتنا اس کے قریب جاتے ہیں وہ پانی اتنا اتنا دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ بتاؤ ایسا بندہ کبھی سکون میں ہو سکتا ہے؟ اسے امید کی کرن نظر آئی کہ شاید اب مجھے یہاں پانی ملے گا اور میں پانی پیوں گا اور مجھے سکون ملے گا، وہاں گیا تو پانی اور آگے گیا تو پانی اور آگے، ساری زندگی اسی کشمکش میں کہ میرا ہدف ہے کہاں، مجھے سکون ملے گا کہاں۔ یہ بندہ کبھی سکون میں ہو سکتا ہے؟
اللہ نے غیر مسلم کی حالت یہ کافر کی حالت یہ بتائی ہے اللہ تعالیٰ نے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. اللہ نے فرمایا اگر یہ مثال تمہاری سمجھ میں نہیں آتی تو چلو آؤ ایک اور مثال میں دیتا ہوں. آپ کے ذہن میں اشکالات اٹھ رہے ہوں گے کہ ایسا تو نہیں ہے مفتی صاحب, ایسا تو نہیں ہے. تو میں بتاؤں گا ایسا ہے. جس کے پاس اسلام نہیں ہے نا, اس کو سیدھے راستہ پتہ چلنے کا کوئی معیار ہی نہیں ہے اس کے پاس. یہ ایسے ہی جنگل میں آپ کھڑے ہیں, اندھیرا ہے, آپ کو قبلہ تلاش کرنا ہے کہ قبلہ کدھر ہے, تو یا تو کمپاس ہونا چاہیے, کیا خیال ہے, یا اندھیرا نہ ہو جس سے آپ کو پتہ چلے مشرق کدھر ہے مغرب کدھر ہے, اس سے آپ اندازہ لگا لو. کچھ بھی نہیں ہے تو آپ ساری زندگی تجسس کرتے رہو گے, سب کچھ مل جائے گا, آپ کو قبلے کا رخ نہیں ملے گا. کچھ تو بنیاد ہو نا جس سے آگے اسٹیپ بائی اسٹیپ آگے چلے. جو لوگ اسلام کو فالو نہیں کرتے ان کے پاس سرے سے کوئی سرا ہی نہیں ہے, جس سرے کو پکڑ کے وہ سیدھے راستے تک پہنچنے کی کوشش کرے, سرا ہی نہیں ہے. جب کوئی سرا ہی نہیں ہے تو جس ٹریک پہ وہ چل رہے ہیں کنفیوز ہیں کہ پتہ نہیں یہ ٹریک صحیح ہے یا غلط ہے. افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ واضلہ اللہ علی علم. اللہ کہتے ہیں ایسے لوگ پھر اپنی خواہشات کو خدا بنا کے زندگی گزارتے ہیں. کہتے ہیں ہمارا سیدھا راستہ یہ ہے جس میں ہماری خواہشات پوری ہوں. بس سیدھے راستے کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ وہ راستہ جس میں ہماری خواہشات پوری ہوں. شراب کا دل چاہے شراب ملے, یہ سیدھا راستہ ہے, وہ شراب کھانے کی طرف چلا جائے گا. اس کا دل کہے گا سیدھا راستہ اس وقت یہ کہ پینے کا دل چاہ رہا ہے تو کہاں چلے جاؤ, پیو. وہ کہے گا زنا کا دل چاہ رہا ہے, بدکاری کا دل چاہ رہا ہے, تو سیدھا راستہ یہ ہے کہ کہاں چلے جاؤ, بدکاری کرو. وہ کہے گا نشے کا دل چاہ رہا ہے تو سیدھا راستہ کیا ہے, نشہ کرو. وہ کہے گا دل یہ چاہ رہا ہے کہ ابا بوڑھے ہو چکے ہیں, کھانستے ہیں, جراثیم پھیلتے ہیں, ان کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرا دو, تو کہاں جمع کرا دو, اولڈ ہاؤس میں. یہ سیدھا راستہ از کالڈ سیدھا راستہ. ایک بچے سے پوچھا نا کہ نیوٹن کا دوسرا قانون سنا, اس نے کہا مس آخر سے یاد ہے. میں نے کہا چلو آدھا ہی سنا دے آخر سے. کہتا ہے از کالڈ نیوٹنز لا. آدھا تو یاد ہے. وہ بچہ جو تھا نیوٹن کا قانون تو یاد نہیں کیا, لیکن ایسا ذہین بچہ نیوٹن بنے گا ضرور. کیا خیال ہے؟ جتنا آتا ہے اتنا تو سنا دیا نا, لیول ہے نا بھائی. تو ہمارے یہاں اسی قسم کے بچے مارکیٹ میں آ رہے ہیں. خیر, تو اس کو تو قرآن کہتا ہے یہ کس کو خدا بنائے گا, خواہشات. ہاں وہ خواہشات جس میں ایک دوسرے کے مفاد پہ زد پڑتی ہو, اس کو یہ مل جل کے قانون سازی کر کے اللیگل کر دیں گے کہ یار وہ ایسا نہ ہو کہ مثال کے طور پر آپ کا دل چاہ رہا ہے اس کی جیب میں پیسے ہیں میں لے لوں, تو دل تو یہ چاہے گا نا, لیکن یہ اس لیے نہیں کرے گا کہ بھائی مل جل کے قانون اور لا بنا دیا ہے کہ اگر سب نے ایسا شروع کر دیا تو سب کی خواہشات کا بیڑا غرق ہو جائے گا. تو کچھ چیزیں مل جل کے طے کر لی جاتی ہیں جو کامن ہوتی ہیں کہ جیو اور جینے دو, لیکن دنیا کا مقصد یہ ہے کہ مزے اڑاؤ. مقصد کیا ہے؟ اگر آپ کے پاس اسلام نہیں ہے تو آپ کی لائف کا مقصد ہے انٹرٹینمنٹ, اس کے علاوہ آپ کی لائف کا کوئی مقصد نہیں ہے, کوئی مقصد نہیں ہے. جب کوئی مقصد ہی نہیں ہے, خواہشات ہیں, تو مجھے بتاؤ گدھے گھوڑے کی زندگی کا کیا مقصد ہوتا ہے؟ گدھے سے آپ پوچھو تو کیوں دنیا میں آیا, کہہ رہے مزے اڑانے کے لیے. گھوڑے سے آپ پوچھو بھائی تیرا مقصد کیا ہو, کہتا ہے وہ تو گدھا کہے گا میری پشت پہ زبردستی سریا ڈال دیا جاتا ہے, مجبور ہوں, ورنہ مجھ سے مشورہ لو تو میں اس کے بالکل بھی قائل نہیں ہوں. تو یہ کیا بات ہوئی یار, انسان کی زندگی کا مقصد بھی خواہشات کی غلامی, جانوروں کی زندگی کا مقصد بھی خواہشات کی غلامی. تو انسان اور جانور میں کوئی فرق ہوا سوائے کپڑوں کا کہ انسان 3 پیس سوٹ پہن لیتا ہے, نہا دھو لیتا ہے, دانت صاف کر لیتا ہے, یہ کیا ہوا بس, اور یہ بھی اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے کرتا ہے. تو اللہ نے قرآن میں مثال دی, پہلی مثال دی کسراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء, فرمایا جیسے سراب میں پانی نظر آتا. اچھا آپ کہہ سکتے ہیں اپنی خواہشات تو پوری کر رہے ہیں نا وہ کم از کم. نا 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 نا, قرآن نے مثال دی ہے اس پیاسے کی جس کو پیاس لگ رہی ہو اور وہ سراب کے پیچھے بھاگ رہا ہو. اور سراب کسے کیا انگلش میں کیا کہتے ہیں آپ لوگ سمجھتے ہیں نا سراب؟ ایک بندہ بولے گراج, مراج کے پیچھے بھاگ رہا ہو. پہلے میں نے بولا تھا کرن جو سورج کی پڑتی ہے, تو میں بولنے والا تھا کرن کے پیچھے بھاگ رہا ہوں. مجھے لگا کہ یہاں کچھ لوگ ایسا نہ ہو کہ کرن کے پیچھے پہلے سے بھاگ رہے ہو, تو کہیں گے یار یہ تو مفتی صاحب کو ہمارے بارے میں پتہ کیسے چل گیا. اس لیے میں نے کہا یہ مثال رہنے دو, بہت سے ہوں گے جو کس کے پیچھے بھاگ رہے ہوں گے. ٹھیک ہے, تو آپ کہہ سکتے ہو بھائی قرآن مثال یہ دے رہا ہے جو لوگ خواہشات کے غلام ہیں, ان کی مثال یہ دے رہا ہے قرآن کہ وہ سراب کے پیچھے, اردو میں ہی فی الحال چلاتے ہیں, اس کو میں بعد میں رٹا لگا کے یاد کر لوں گا.
تو سراب کے پیچھے بھاگتے ہیں، سراب آگے آگے بھاگتا ہے. تو آپ کہہ رہے ہو جو خواہشات کے غلام ہوتے ہیں وہ تو سراب آگے آگے نہیں بھاگتا، وہ تو جو چاہتے ہیں ان کی خواہش پوری ہو جاتی ہے، ان کی تو پیاس بجھ جاتی ہے. ان کا دل چاہتا ہے شراب پینے کا، وہ شراب پی لیتے ہیں. ان کا دل چاہتا ہے زنا کرنے کا، وہ زنا کر لیتے ہیں. ان کا دل چاہتا ہے ابا کو اور اماں کو اولڈ ہاؤس میں جمع کراؤ، وہ جمع کرا دیتے ہیں. لائف کو بھرپور طریقے سے انجوائے کرتے ہیں. تو ان کی زندگی کی قرآن مثال سراب سے کیوں دیتا ہے؟ یہ سوال بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ بھائی اس لیے اللہ نے یہ صحیح مثال دی ہے کہ خواہشات پوری نہیں ہوتی. اگر پوری ہو جائے نا، دل بھر جائے تو ہم کہیں خواہش پوری ہو گئی ہے. متنبی ایک بڑا زبردست شاعر گزرا ہے، اس نے ایک بڑی پیاری بات کہی. اس نے کہا ما قضى احد منها لبانته ولن انتهى عرب الا الى عربی. دنیا میں کوئی ایک انسان کا بچہ ایسا نہیں گزرا جس نے اپنی خواہشات پوری کر لی ہوں. جب ایک خواہش پوری ہوتی ہے وہ ہزاروں انڈے بچے دے کے جاتی ہے، 20 خواہشات پیدا کر کے جاتی ہے. خواہشات کا غلام جو ہے نا وہ خواہشات میں بڑھتا رہتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ سیر ہو گیا بھائی بس مزہ آ گیا، نا وہ چاہتا ہے اس سے اب آگے جاؤں میں، اب اس سے آگے جاؤں، اب اس سے آگے جاؤں. اور ایک وقت آتا ہے آپ کی باڈی آپ کا ساتھ دینا چھوڑ دے، خواہشات بڑھتی ہیں اور طاقتیں کم ہوتی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یحرم ابن آدم ویشب فیہ اثنتان الحرص علی المال وطول الامل. انسان جیسے جیسے بوڑھا ہوتا ہے، آپ بتاؤ بوڑھا ہوتا ہے تو طاقتیں بڑھتی ہیں یا کم ہوتی ہیں؟ کم ہوتی ہیں. لیکن آپ نے فرمایا خواہشات کم ہونے کے بجائے بڑھتی ہیں. پیسے کی اگر پہلے سے محبت تھی وہ محبت کم ہونے کے بجائے بڑھ جائے گی. پہلے امیدیں کم تھی، یہ خطرہ تھا کہ کل بھی مر سکتا ہوں، پرسوں بھی مر سکتا ہوں، تو ابھی موت کی تیاری کرو. بڑھاپے میں یہ خطرہ غائب. اس کا خیال یہ ہوتا ہے کہ میرے علاوہ دنیا میں سب مریں گے، میں نہیں مروں گا. لہذا وہ پراپرٹی کی ڈیلنگ کر رہا ہوتا ہے. ہم تو وہاں پاکستان میں بحریہ ٹاؤن کی مثال دیتے ہیں، کینیڈا کا بحریہ ٹاؤن کون سا ہے مجھے نہیں پتا. بڑھاپے میں جا کے وہ کہہ رہا ہوتا ہے میرے اتنے پلاٹ ہیں، میرے اتنے پلاٹ ہیں، اور موت کا فرشتہ کہہ رہا ہوتا ہے تیرے لیے قبر کی تیاری ہو چکی ہے. یشب فیہ اثنتان. اور حدیث میں یہ دو مثالیں دی گئی ہیں. اصل میں احادیث میں مثالوں کے ذریعے لاز بیان کیے جاتے ہیں، قانون بیان کیے جاتے ہیں کہ جو برائی آپ میں جوانی میں ہے، اگر آپ نے جوانی میں اس کو ختم نہیں کیا، ہاں ختم کر دیا تو پھر جوان نہیں ہوگی. علماء نے لکھا ہے دیکھیں حدیث کے الفاظ یہ نہیں ہے کہ بڑھاپے میں 2 بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، نا جوان ہوتی ہیں، اور جوان وہ چیز ہوتی ہے جو پہلے پیدا ہو چکی ہو. تو اگر جوانی میں یہ برائیاں ہیں تو بڑھاپے میں کم نہیں ہوں گی، بڑھیں گی. اور اگر جوانی میں ختم کر لی پھر ہے ہی نہیں تو کہاں سے بڑھیں گی پھر وہ. اس لیے اگر آپ جوانی میں کنجوس ہو تو بڑھاپے میں کنجوس کے ساتھ مکھی چوس بھی بن جاؤ گے. بڑھاپے میں کیا بنو گے؟ کنجوس مکھی چوس. ایک آدمی کی چائے میں مکھی گری تو چوس کے پھینک رہا ہے. کسی نے بولا کیا کر رہا ہے بھائی؟ کہہ رہے پیسے خرچ ہوئے ہیں یار، مکھی پہ بھی تو چائے لگی ہوئی ہے نا. چلو جتنی چائے مکھی نے پی لی وہ تو میرا لاس ہو گیا، جو اس پہ لگی ہوئی ہے وہ میں کیوں نقصان کروں. ایک آدمی گنڈیریاں کھا کے پھینک رہا تھا، پیچھے دوسرا اٹھا کے چبا رہا تھا اس کی بچی ہوئی گنڈیریاں. تو اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا، بولا تجھے شرم نہیں آتی؟ میری چوسی ہوئی گنڈیریاں کھاتا ہے کنجوس. اس نے کہا کنجوس تو ہے، ایک قطرہ بھی نہیں چھوڑ رہا اس کے اندر، ایسے چبا رہا ہے کہ ایک قطرہ بھی اس کے اندر نہیں چھوڑ رہا. اس کو کہتے ہیں کنجوس مکھی چوس. کنجوس کی سپرلیٹو ڈگری. تو جوانی میں اگر آپ کنجوس ہیں تو بڑھاپے میں کنجوسی کم نہیں ہوگی، بڑھے گی. جوانی میں اگر آپ نوٹ گنتے ہیں نا، یہ ایک ہمارے محلے میں ایک بندہ رہا کرتا تھا، اب تو وہ دنیا سے چلا گیا، کسی کو پتہ نہیں چلے گا کس کی بات ہو رہی ہے. اور وہ بہت پہلے چلا گیا تھا ہمارے بچپن میں. اور ایسے لوگ جلدی چلے بھی جاتے ہیں، ٹینشن اتنی ہوتی ہے تو کسی کو پتہ نہیں. میں کسی کے راز فاش نہیں کرتا. تو ہم جب جاتے تھے اس کی دکان میں کوئی چیز خریدنے کے لیے، 4 آنے 8 آنے کا دور تھا، یہ 1981-82 کی بات کر رہا ہوں، 6-7 سال عمر ہوگی ہماری. تو وہ 4 آنے کو نا بتی میں لے جا کے ایسے کر کے دیکھتا تھا. 25 پیسے یعنی 1 روپے کا 1/4. اس کے 2 بسکٹ آتے تھے. تو وہ 4 آنے کو لے جا کے دیکھتا تھا لائٹ میں کہ اوریجنل ہے کہ نہیں ہے. ہمیں ہنسی آتی تھی ہم چھوٹے بچوں کو، یار کیا کر رہا ہے بھائی تو، تجھے کوئی 5000 کا نوٹ دے، 1000 کا نوٹ دے، چلو 100 کا بھی دے تو آدمی چیک کرتا ہے یہ کیا کھوٹا بھی ہوا تو اس میں لوہا تو ہے نا. تو اتنے سے لوہے کے تو ویسے ہی 2 بسکٹ آدمی دے دیتا ہے کسی کو، یار کہ لوہا تو دے رہا ہے، کوئی دھات تو دے رہا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑھاپے میں جو ہوگا، جوانی میں جو ہوگا وہ بڑھاپے میں کیا ہوگا؟ بڑھے گا. اسی طرح یاد رکھو جوانی میں اللہ کی محبت ہے تو بڑھاپے میں وہ محبت
بڑھے گی. جوانی میں سخاوت ہے تو بڑھاپے میں سخاوت بڑھے گی. تو اس لیے جوانی میں جو ہو گیا وہی آگے جائے گا. آپ نے دیکھا ہوگا غیر مسلموں میں اسلام لانے کا ریشو بڑھاپے میں کم ہے، جوانی میں زیادہ ہے. جوان غیر مسلم زیادہ مسلمان ہوتے ہیں، جو ایجڈ ہیں وہ کم ہوتے ہیں. حالانکہ ایجڈ کی قربانی کم ہے اور جوان کی قربانی زیادہ. اسے عیاشی چھوڑنی پڑے گی. بڑھاپے میں تو انسان کی عیاشی ویسے ہی چھوٹ جاتی ہے کیونکہ طاقت نہیں ہے. پھر بھی جوان آدمی زیادہ توبہ کرتے ہیں بنسبت ایجڈ ہونے کے، بوڑھے ہونے کے. تو میں مثال دے رہا تھا کہ ما قضى احد منها لبانته ولن انتهى عرب الا الى عربی. متنبی شاعر کہتا ہے کہ دنیا میں جب بھی آپ کی ایک خواہش پوری ہوتی ہے تو وہ پوری نہیں ہوتی، وقتی طور پہ تسکین ملتی ہے آپ کو، وہ ہزاروں خواہشیں پیدا کر کے جاتی ہے. آپ خواہشات کے غلام ہوتے چلے جاتے ہو اور آپ کے وسائل کم ہوتے چلے جاتے ہیں، آپ کی طاقتیں ختم ہوتی چلی جاتی ہیں. اس سے آپ ڈپریشن میں جانا شروع. آج کل نوجوانوں میں، لڑکوں میں، لڑکیوں میں ہینڈسم اور سمارٹنیس کی بڑی ایک ہے نا کہ ہم دیکھنے میں کیا نظر آئیں، اچھے. ہر آدمی کی خواہش ہوتی ہے، ہر عورت کی خواہش ہوتی ہے. خواہش بری نہیں ہے، خواہش بری نہیں ہے، لیکن اسی خواہش کو اپنا باپ بنا لینا. فنکار اداکار بیچارے کیا کرتے ہیں، وہ زندگی کا مقصد اسی کو بنا لیتے ہیں. وہ زندگی کا، یہ زندگی کا مقصد نہیں ہے، لیکن وہ زندگی کا، کیونکہ ان کا تو سارا جو چل رہا ہے نا، پیسے مل رہے ہیں، شہرت مل رہی ہے، وہ اسی بیس پہ مل رہی ہے کہ خوبصورت ہے. اس لیے سب سے زیادہ ٹینشن اور ڈپریشن میں جانے والا جو طبقہ ہے وہ فنکاروں اور اداکاروں کا ہے سب سے زیادہ. اور یہ میں ہوائی باتیں نہیں کر رہا. جو لوگ انڈین فلموں کے جو ایکٹرس اور ایکٹریسز ہیں یا پاکستانی فلموں کے جو ایکٹر اور ایکٹریسز ہیں، ان کے ساتھ رہنے والے لوگوں کی رپورٹ پیش کر رہا ہوں آپ کو میں. سب سے زیادہ ٹینشن میں جو طبقہ جاتا ہے وہ کون سا طبقہ جاتا ہے؟ یہ طبقہ. ان کی ہیروئنز بھی، ان کی لڑکیاں بھی، ان کے مرد بھی. اور لڑکیاں زیادہ ڈپریشن میں جاتی ہیں کیونکہ آپ نے زندگی کا مقصد ہی یہ بنا لیا کہ میں دیکھنے میں خوبصورت نظر آؤں. اسی بیس پہ آپ کو فلموں میں کام کرنے کا موقع ملتا ہے، ڈراموں میں کام کرنے کا موقع ملتا ہے. لیکن بڑھاپا ایسی خطرناک چیز ہے کہ آپ جتنا مرضی ڈینٹنگ پینٹنگ کا کام کر لو اپنے اوپر، جتنا مرضی ہینڈسم رہنے کی کوشش کرو، بڑھاپا ایسی کی تیسی کر دیتا ہے. وہ نہیں سنتا کسی کو. بولتا جاؤ. آپ کہتے ہو بھائی میں کیوں بوڑھا ہو رہا ہوں، واٹس گوئنگ آن، یہ ہو کیا رہا ہے؟ بڑھاپے کی سب سے پہلی علامت ایک بال سفید ہوگا. آپ کیا کرتے ہو، صبح ایک دن شیشے میں اٹھ کے دیکھا یہ ایک بال کیا ہو رہا ہے، سفید. تو آپ اپنے آپ کو مطمئن کر دیتے ہو، کوئی بات نہیں یار، ایک بال ہے نا، توڑ دیا، تھوڑا سا کلر کر دیا، یا کوئی میڈیسن لے لی، ڈاکٹر کو بتایا میرے بال سفید ہو رہے ہیں، تو ڈاکٹر نے کوئی ملٹی وٹامن دے دی، کالے ہو گئے. 1-2 مہینے بعد، سال بعد دیکھا پھر دوبارہ ہو گیا. پھر وائٹامن کی کوئی ٹیبلٹ کھانے کی کوشش کی. اب وہ کام وہ کرے گی، 1-2 دفعہ کرے گی، اس کے بعد کرے گی بھائی معاف کر دے یار، بھائی کیا کر دے، سوری. دوسرا سفید، تیسرا سفید، چوتھا سفید. اس کے بعد آپ مختلف قسم کے کلر ٹرائی کرتے رہو گے، لیکن پھر وہ جو بال نکلنا شروع ہوں گے نیچے سے، وہ بتا رہے ہوں گے جھوٹ بول رہا ہے. کیا کرے گا، جھوٹ بول رہا ہے، ایسا ہے نہیں ہے اندر سے. اب ہر وقت ایک ٹینشن فنکاروں کو زیادہ ہوتی ہے یہ ہر وقت، کیونکہ ان کی عزت ہی اسی بیس پہ ہے. انہوں نے کون سا کوئی بم بنایا ہے یا کوئی میڈیسن بنائی ہے یا قوم کی کوئی ایسی خدمت کی ہے جس سے لوگ کہیں بوڑھے ہو کے بھی ہم آپ کو یاد رکھیں. وہ تو ناچ گانا اور ان کے ہینڈسم اور اسمارٹنس پہ ہی لوگ مر رہے ہوتے ہیں. تب وہ کہہ رہے ہیں جب تمہارے اندر تم ہمارے نانا جیسے لگ رہے ہو تو اب کیا کرنا، تم نانا ہمارے، وہ ہمارے نانا ہے بھائی، ہم ان کو عزت دیں گے. تو اب کیا ہوتا ہے کہ سب سے پہلے بال سفید ہونا. میرے جب بال سفید ہونا شروع ہوئے تو میں نے ایک ڈاکٹر صاحب سے رابطہ کیا. میرے سر کے بال کالے ہیں، داڑھی کے کچھ سفید ہیں، لیکن کچھ بولتے ہوئے بھی افسوس ہو رہا ہے. لیکن کب تک، سارے ہو جائیں گے تھوڑے دنوں میں. کب تک چھپو گے پیڑوں کی آڑ میں، کبھی تو ملو گے لنڈا بازار میں. پاکستان میں تو ایسا ہی ہوتا ہے. آپ کو کسی سے پہلے زمانے میں تو جس سے دوستی ہوتی تھی وہ چھپتی تھی نا، شرم آتی تھی. تو کہہ رہا ہے بھائی لنڈا بازار میں سب آتے ہیں. آپ کو بھول تو نہیں کہ لنڈا بازار وہ جو پرانا مال بکتا ہے دھو کے، تو بڑے بڑے مالدار لوگ بھی چھپڑ میں وہیں جا رہے ہوتے ہیں. اتوار کو اتوار بازار ہو گیا، ویسے لنڈا بازار ہی ہے، اس کو اتوار بازار کے ساتھ وہ نہ کریں. تو خیر بولٹن مارکیٹ میں نا جو لنڈا بازار تھا، وہاں پرانے انگریزوں کی پرانی پتلونیں بکتی تھیں وہاں پہ. تو اس کو دھو کے بیچتے تھے وہ، تو لوگ اس کو نیا کر کے پہن کے ایسے رشتہ لینے جا رہے ہوتے تھے وہ پہن کے. ٹھیک ہے. تو میں نے ڈاکٹر سے کہا، میں نے کہا بھائی بال سفید ہو رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ اس عمر میں بال ہیں، اس پہ اللہ کا شکر ادا کرو، کیونکہ تھوڑے دنوں میں یہ ٹینشن ختم ہونے والی ہے کہ سفید ہو رہے ہیں. تھوڑے دنوں میں یہ ٹینشن ہے ہو ہی نہیں رہے ہیں.
ہے ہی نہیں, اڑنا شروع ہوں گے. میں نے کہا یار یہ کیا کہہ رہے ہو ڈاکٹر صاحب. پھر میں نے اپنے والد صاحب کے سر مبارک پہ غور کیا, اپنے دادا پردادا کا تصور کیا, تو مجھے لگا کہ واقعی بھائی بالآخر یہ بھی ہوگا, یہ تو ہوگا, صحیح ہے, یہ تو ہوگا. خیر کچھ وقت تک تو انسان اپنے بالوں کو یاد کرتا ہے, میرے بال, پھر وہ ہیئر ٹرانسپلانٹیشن آ گیا اور یہ آ گیا وہ آ گیا وغیرہ وغیرہ. وہ جوان رہنے کی کوشش کرتا ہے, ایک دن کیا ہوتا ہے کمر میں درد ہے, صبح اٹھیں تو کیا ہو رہا ہے, پین ہو رہا ہے کمر میں. ڈاکٹر کہتے ہیں آپ کا یہ والا مہرہ تھوڑی سی سیٹنگ کیا ہو رہی ہے اس کی, آؤٹ ہو رہی ہے. اب مہرے کو سیٹ کرنے میں لگے رہو بیٹھ کے, اے بھائی اس کو سیٹ کرنے میں لگے رہو. ایک دن پھر ایک دانت ہلنا شروع ہوا, دوسرا ہلنا شروع ہوا, دانت بتی سی پوری چینج ہو رہی ہے. ایک گلوکار جو ہے نا گانا گاتا تھا, عمر زیادہ ہو گئی تھی تو وہ جب زیادہ زور سے بولتا بتی سی گر جاتی نیچے, پھر اٹھا کے لگاتا. پھر تو کسی نے بولا یار کیسٹ بار بار چینج نہیں کرو, ٹھیک ہے, آرام سے گانا گاؤ, کیسٹ بار بار چینج مت کرو. اس کے بعد پھر یہ شوگر ہو رہی ہے, بلڈ پریشر ہو رہا ہے, اور پھر یہ ہو رہا ہے, پھر وہ ہو رہا ہے. اس کے بعد سب کچھ بھول بھلائیاں اسی میں لگ جاتا ہے. ہر وقت میڈیسن کا ایک ڈبہ لے کے گھوم رہا ہوتا ہے ساتھ. آج ایک لڈو کھا لیا تو اللہ خیر کرے, اب وہ شوگر ہائی ہو گئی, عورتوں کے ساتھ بھی مردوں کے ساتھ بھی. اور بالآخر ایک دن اعلان ہوتا ہے, حضرات ایک اعلان سماعت فرمائیے, جمشید صاحب جو بڑے ہینڈسم اور اسمارٹ ہوا کرتے تھے ونس اپون اے ٹائم, اب وہ تھے, اب وہ ہیں نہیں. جمشید صاحب سے پیش کی معذرت, کوئی جمشید صاحب بیٹھے ہوئے ہو تو ان سے پیش کی معذرت. بالآخر وہ دنیا سے چلے گئے. اس کے بعد حال کیا ہوتا ہے یار, مسلمانوں کا تو پھر بھی کچھ اچھا حال ہوتا ہے, غسل کفن. یہاں تو غیر مسلموں کے حالات دیکھ کے میری تو جان نکل رہی ہے بھائی. سبھی جلا رہے ہیں یار, اوون میں لے کے گئے, جلایا, ہڈیاں الگ ہوئیں, ہڈیوں کو الگ توڑا جا رہا ہے, بھورا بنایا جا رہا ہے, بوتل میں پیک کر کے یہ لو جی آپ کی نانی. بھائی یہ انسان ہے, کیا ہو رہا ہے یار, یہ آپ کے دادا ہے, یہ آپ کے ہسبینڈ ہے, یہ آپ کی وائف ہے, کیا ہو رہا ہے بھائی یہ, اللہ خیر کرے. یہ تو ابھی کل مجھے ایک صاحب ملے, وہ میرا خیال ہے سیالکوٹ یا گجرانوالے سے آئے ہوئے ہیں, کہہ رہے ہیں میں نے جب یہ ان لوگوں کا میت ایک دفعہ دیکھی تو میں تو 6 مہینے خوف سے سویا نہیں ہوں میں 6 مہینے. لیکن بہرحال قبر میں ڈال دیا جائے گا, مٹی ڈال دی جائے گی. دیکھو ترقی, انسان, یہ جو ہم کہتے ہیں نا انسان ترقی کر رہا ہے, یہ جملہ غلط ہے. دنیا ترقی کر رہی ہے, میں اور آپ ترقی نہیں کر رہے, دنیا ترقی کر رہی ہے. روڈ بہت اچھے بن رہے ہیں, بلڈنگیں بہت اچھی بن رہی ہیں, ہوائی جہاز بن رہے ہیں, راکٹ بن رہے ہیں, بم بن رہے ہیں, میڈیسن نئی نئی وجود میں آ رہی ہیں, دنیا بہت ترقی کر رہی ہے. میں اور آپ کی ترقی تو 60 70 80 بس ختم. تو ہم تو پہاڑوں میں رہتے یا اتنی لگژری لائف میں رہتے. جب 70 80 ہے تو کیا جھونپڑی کیا میدان بھائی, زندگی ہے کیا, 2 ٹکے کی تو زندگی نہیں ہے یہ. میں پاکستان میں ان گاؤں دیہاتوں میں رہا ہوں جا کے جو بالکل ترقی سے دور ہیں. اب تو وہاں بھی بجلی آ گئی اور کچھ ترقی ہو گئی ہے, لیکن میں اس ٹائم پہ جا کے رہا ہوں جب ترقی کا وہاں کوئی نام و نشان تھا ہی نہیں, کوئی ڈاکٹر تک بھی نہیں تھا. ایسے گاؤں میں بھی رہا ہوں میں نے وہاں تجزیہ 2010-11 کی بات ہے یہ. میں اپنے دوستوں کے ساتھ جن کے ساتھ میں گیا وہاں رہنے کے لیے, میں نے ان سے کہا, میں نے کہا ان کے پاس نہ کوئی ڈاکٹر ہے, نہ سڑکیں ہیں, نہ ان کے پاس کھیتی باڑی کے لیے ٹریکٹر ہے, سمجھ میں آ رہی ہے بات, نہ ان کے پاس گیس ہے, نہ ان کے پاس بجلی ہے, کچھ بھی نہیں ہے, نہ تعلیم ہے. لیکن میں نے کہا یار یعنی بالکل ترقی سے محروم, لیکن مزے کی زندگی ان کی ہے, ہماری نہیں ہے. کیوں بھائی, مغرب ہوتے ہی اندھیرا ہو جاتا ہے, عشاء, نمازی ماشاءاللہ نیک لوگ ہیں سارے, اسلام پر عمل کرتے ہیں, عشاء ہوتے ہی اندھیرا, سارے خراٹے لے کے سو رہے ہوتے ہیں. آپ بتاؤ رات کو آپ جلدی خراٹے لے کے سو اور صبح صادق کے وقت اٹھ جاؤ, اس سے زیادہ دماغ کسی چیز سے فریش ہوتا ہے؟ کسی ڈاکٹر سے پوچھو, ایسا فریش ہو جاتا ہے نا آدمی. کل ہی ایک ڈاکٹر صاحب بتا رہے تھے کہ میرے پاس جتنے پیشنٹ آتے ہیں نا ڈپریشن کے, میں ان کو سب سے پہلے کہتا ہوں کہ رات کو جلدی سو, صبح جو دیر سے صبح سو کے اٹھتا ہے وہ تو کبھی بھی ڈپریشن سے نکل ہی نہیں سکتا. وہ سارے رات کو سونے پہ مجبور ہیں کیونکہ اندھیرا ہو گیا. اور کتنے گھنٹے سو لے گا آدمی, 6 گھنٹے 7 گھنٹے, اس کے بعد صبح اٹھ جاتے ہیں. وہ سارے اٹھ کے بیل کو لے کے ہل چلانے لگتے ہیں, آرگینک گندم نکال رہے ہیں, آرگینک مکئی نکال رہے ہیں. فیملی سسٹم اتنا مضبوط ہے کیونکہ مذہب کو فالو کر رہے ہیں, اسلام کو فالو کر رہے ہیں. ابا کے حقوق بھی ہیں, اماں کے حقوق بھی ہیں, بیوی کے حقوق بھی ہیں, بیوی شوہر کے حقوق بھی ادا کر رہی ہے. ہاں مذہب ہے اس سوسائٹی میں. تو میں نے کہا یار ان کو ترقی نہ ہونے سے, اچھا عمریں کتنی, 90 سال 99 سال. اسی بستی کا ایک واقعہ میں اکثر بیانات میں سناتا ہوں. اب میں دوبارہ گیا تھا تو وہ لوگ بھی ماڈرن ہو گئے ہیں, تعلیم آ گئی ہے تو وہ بھی ماڈرن ہو گئے. پیناڈول وہاں آ گئی ہے, پیراسیٹامول وغیرہ سب چیزیں آ گئی ہیں الحمدللہ. خیر میں نے وہاں دیکھا صحتیں کتنی ہیں. یہ میں آپ کو صرف ایک واقعہ سنا رہا ہوں.
ہمارے دوست جو مجھے لے کر گئے تھے نا وہاں اس گاؤں میں، انہوں نے مجھے کہا کہ گلگت شہر جانا ہے ہم نے، یہ گلگت کا کوئی گاؤں تھا، گلگت شہر جانا ہے، 4 گھنٹے کی ڈرائیو پر ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، کہہ رہے ہیں طبیعت خراب ہے گھر والوں کی۔ میں نے کہا چلو، میں سمجھا ان کی وائف کی طبیعت خراب ہوگی، میں بیٹھ گیا گاڑی میں۔ تو وہ جا رہے ہیں تو اچھا وہ ڈاکٹروں کے بھی جاتے نہیں ہیں، وہ تو اتفاق سے، وہ کیونکہ کراچی میں رہے ہیں وہ، ورنہ وہاں رواج نہیں ہے۔ خیر جی وہ جا رہے ہیں، ان کی، میں نے کہا مسئلہ کیا؟ کہہ رہے ہیں پریگنینسی۔ اچھا ایک دن پہلے انہوں نے اپنے والد صاحب سے مجھے ملوایا جو 70-75 سال کے بوڑھے والد، کہہ رہے ہیں یہ میرے والد صاحب ہیں۔ والد صاحب بوڑھے سے نا آدمی، میں نے کہا وعلیکم السلام، ملے ان سے، بڑا زبردست ہاتھ انہوں نے پکڑا۔ میں نے کہا ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ عمر کتنی ہے جی؟ پتہ نہیں 75 سال 70 سال کچھ ایسے عمر تھی۔ اب ہم جا رہے ہیں، میں نے کہا مسئلہ کیا؟ کہہ رہے ہیں وہ پریگنینسی ہے تو کوئی، ہم چاہ رہے ہیں کہ شہر میں کسی ہاسپٹل میں ٹریٹمنٹ ہو جائے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ میں نے کہا ماشاء اللہ آپ کی اولاد ہو رہی؟ کہہ رہے ہیں میرے اولاد نہیں ہو رہی بھائی، میرا بھائی پیدا ہو رہا ہے اب۔ میں نے کہا، میں اس وقت میرا دماغ میں ہی نہیں گیا۔ میں نے کہا چلو آپ کے والد صاحب کی اولاد ہو رہی ہوگی۔ پھر ایک دم میرا ماتھا ٹھنکا۔ میں نے کہا آپ کے والد وہ جو کل بوڑھے آدمی ملے تھے ان کے، مجھے شرم بھی آ رہی کہ تھپڑ نہ لگا دے کھینچ کے، ہوئی تمہیں شرم نہیں آتی میرے ابا کے بارے میں ایسی باتیں کر رہے ہو؟ میں نے ڈرتے ڈرتے پوچھا، میں نے کہا وہ جو تھے ان کے؟ کہہ رہے ہیں ہاں بھائی انہی کے۔ یار اس عمر میں وہ بچے پالیں گے؟ کہہ رہے ہیں ابا تو پیدا کرتے جا رہے ہیں، پال تو ہم رہے ہیں۔ کوئی میڈیسن نہیں ہے، کوئی ان کے کوئی ایجوکیشن نہیں ہے۔ میں نے کہا یار رات کو جلدی سو رہے ہیں، صبح جلدی اٹھ رہے ہیں، کھیتوں پہ جا رہے ہیں۔ دیکھو ترقی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آپ کی زندگی میں سکون ہونا، اس کو کہتے ہیں نا ترقی۔ میں نے کہا ان کو تو کچھ بھی حاصل نہیں ہے، پھر بھی سکون میں ہے یہ لوگ، نہ کوئی لڑائی ہے نہ کوئی جھگڑا ہے، جھر کا سسٹم ہے، علماء بیٹھ جاتے ہیں، کوئی پھڈا ہوتا ہے تو نمٹانے کے لیے۔ تو میں آپ سے جو عرض کر رہا ہوں نا وہ یہ عرض کر رہا ہوں کہ ترقی دنیا تو کر رہی ہے۔ اچھا وہاں مجھے ایک پیشنٹ ملے پورے 4000 کی آبادی کے گاؤں میں، وہ بھی 90 سال کے تھے جن کو ہارٹ کا کوئی مسئلہ تھا۔ تو 90 سال میں تو اتنا مسئلہ ہو ہی جاتا ہے میرا خیال ہے۔ خیر، اور وہ بھی شاید اس لیے کہ شہر سے رابطہ ہو گیا ان کا، وہ برگر شروع کر دیا ہوگا انہوں نے کھانا۔ تو میرا یہ تجزیہ تھا کہ ترقی انسان نہیں کر رہا، ترقی دنیا کر رہی ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ انسان کہاں ترقی کر رہا ہے؟ انسان تو تنزل کی طرف جا رہا ہے، اخلاقی اعتبار سے بھی، جسمانی اعتبار سے بھی۔ جسمانی اعتبار سے کیا ہے؟ اسٹریس دیکھو کتنی ہے آج کل، خوراکیں دیکھو کیا ہے، آرگینک الگ کر دیا، نان آرگینک الگ، ہر چیز میں ملاوٹ، ہر چیز میں۔ فارمی جو چکن ہے اس کے بارے میں ہم ڈاکٹروں سے پوچھتے ہیں، اتنا اختلاف ہے، کوئی کہہ رہا ہے کھا لو، کوئی کہہ رہا ہے بھائی اس کو 6 مہینے میں بڑا کر دیا جاتا ہے، نہیں کھاؤ، اس میں کون سے انجیکشن لگ رہے ہیں۔ بہرحال بیماریاں کم ہونے کے بجائے بڑھتی چلی جا رہی ہیں، اور ایسی ایسی بیماریاں مارکیٹ میں آ رہی ہیں کہ جو ہمارے باپ دادا نے کبھی سنی بھی نہیں تھی، اور محبتیں آپس میں ختم ہوتی جا رہی ہیں۔ انسان تو محبت کا بھوکا ہے، وہی ختم ہوگی تو کیسے سکون میں رہے گا وہ؟ اور میں مان لیتا ہوں کہ ترقی کر رہے ہیں ہم، لیکن ہماری زندگی تو نہیں بڑھی نا، ہماری لائف تو وہی ہے 70 سال 80 سال۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعمار امتی ما بین 60 الی 70، میری امت کی جو عمر ہوگی نا وہ 60 سے 70 کے درمیان ہوگی، یعنی ریشو یہ ہوگا، کچھ لوگ ہوں گے جو 70 کو کراس کریں گے۔ اور آج بھی یہی دیکھ لو، قبرستان میں جب آپ جاؤ ان کی یہ عمریں لکھی ہوئی ہوتی ہیں، 90% آپ کو 70 سے نیچے کے لوگ ملیں گے، اور اگر شادی ہے تو 60 سے پہلے نکلنے کی کوشش کرے گا۔ یہ رپورٹ ہے باقاعدہ، حالانکہ وہ شادی کی وجہ سے نہیں ہوتا، وہ ویسے ہی وہ بے احتیاطیاں کر رہا ہوتا ہے، اس لیے ہوتا ہے، شادی کو برا نہ کہو آپ۔ خیر، وہ ایک خاتون نے کہا نا کہ اپنے میاں کا سر دبا رہی تھی، انہوں نے کہا دیکھو میں کتنی خدمت گزار ہوں، شادی سے پہلے کوئی آپ کا سر دباتا تھا؟ اس نے کہا سر میں درد ہوتا ہی نہیں تھا، سر میں درد ہوتا ہی نہیں تھا۔ تو ترقی تو انسان، تھوڑی دنیا ترقی کر رہی ہے۔ میری اور آپ کی ترقی اس وقت ہوگی جب ہماری عمر کم از کم 1000 سال تو ہو بھائی، 500 سال ہی ہو جائے، 150 سال ہی ہو جائے، 200 سال ہو جائے۔ ہم نے تو وہی 60 70، کیا جھونپڑی کیا میدان، اور وہ 60 70 کا بھی ہمیں یقین نہیں ہے۔ ادھر توجہ، تھوڑی سی توجہ ادھر، وہ بھی یقین نہیں ہے۔ قبرستان میں آپ جائیں، کینیڈا کے قبرستان میں بھی آپ کو ملیں گے بچے۔ میں ابھی پرسوں ترسوں کسی مسجد میں گیا، جنازہ کا انہوں نے بتایا، اتنے سے بچے کی لاش رکھی ہوئی تھی، میت رکھی ہوئی تھی۔ انہوں نے کہا مفتی صاحب ایک دن میں ہم نے چند دن پہلے ایک دن میں 3 جنازے آئے، مسلمانوں کے، ظاہر ہے وہاں تو مسلم کے آئیں گے۔ ایک کی عمر 80 سال تھی، ایک کی عمر 24 سال تھی، ایک کی عمر کوئی 15-16 سال تھی۔ یار ہم دیکھ کے حیران ہو رہے ہیں کہ ہر طرح کا بندہ مر رہا ہے بھائی، ہر طرح کا۔ تو ایسی زندگی جس کا کوئی بھروسہ نہ ہو، پل کا بھروسہ نہ ہو، کب مر جائے آدمی، اس میں ترقی، میں ترقی کے خلاف نہیں ہوں، مسلمان پہلے ہی پیچھے ترقی میں، ترقی ضرور کریں، اس کو خدا نہ بنائیں اس ترقی کو۔
اللہ سب سے پہلے ہے بھائی، یہ ترقی اللہ کی ہدایات اور احکام کے ماتحت ہو. دیکھو اللہ کو ترقی پسند ہے. قرآن میں ہمیں ظاہری اسباب اختیار کرنے کا بھی حکم دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو جو دنیاوی نعمتیں دی تھی نا، ان نعمتوں کو بھی نعمت کے طور پہ بیان کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ کیا. اللہ کے بہت ہی برگزیدہ اور نیک بندے تھے. میں ٹاپک سے ہٹ نہ جاؤں حامد بھائی، جو میں نے ٹاپک شروع کیا تھا اس کو کمپلیٹ کرنا ہے. میں بعض دفعہ دائیں بائیں بہت زیادہ نکل جاتا ہوں تو گچی پکڑ کے واپس لانا بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو اس لیے میں ٹاپک جو لے کے چلا تھا نا اسی کو میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. اس پہ آؤں گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا. وہ جو میں نے مثال دی تھی نا، او کظلمات فی بحر، اس پر آنا ہے میں نے. تو اب دیکھو یہ میں بھول گیا کیا کہہ رہا تھا میں. نہیں یہ تو میں اصل ٹاپک پہ آ گیا نا، ہٹا ہوا تھا. حضرت سلیمان علیہ السلام کی مثال دے رہا تھا میں. دیکھو سلیمان علیہ، یہ بھی بڑھاپا ہے کیا کریں، لیکن یہ تو شروع سے ہی ایسے ہی چلا آ رہا ہوں میں. خیر چشمہ لگاتے ہوئے شرم آتی ہے بس مجھے. بس یہ بہت افسوس ہوتا ہے کہ یار یہ کیا ہو گیا. وہ تو 50 سال کے بعد جو ہے نا میں نے قریب کا لگانا شروع کیا، لیکن شرم بہت آتی ہے کیونکہ باتیں میری اتنی بڑی بڑی ہیں نا، 4 شادیاں یہ وہ، پھر وہ عجیب سا لگ رہا ہوتا ہے. تو سلیمان علیہ السلام اللہ کے نیک پرہیزگار بندے، بہت مقرب بندے. سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے دین بھی مانگا، دنیا بھی مانگی. دنیا بری چیز ہوتی، ترقی بری چیز ہوتی تو پیغمبر اللہ سے مانگتے؟ بولو. آج دنیا کا جو تصور، دینداروں کے جو دل میں دین کا تصور ہے نا، رہبانیت، کیونکہ اس طرح کے جب بیانات ہوتے ہیں نا، خطرہ یہ ہوتا ہے کہ دنیا مسافر خانہ ہے اور یہ بالکل مرنا ہے، آج کا کوئی پتہ نہیں کہ آج مر جائیں کل مر جائیں. چھوڑو یار یہ ساری ایسی کتنے سی، چھوڑو یہ کیا دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہو. یہ مقصد بالکل بھی نہیں ہے بھائی. دنیا بھی کمانی ہے، پیچھے دنیا کو بھی حاصل کرنا ہے. سپیریئر کس کو رکھنا ہے؟ اللہ کو. اس کی مثال علماء ایسے دیتے ہیں، جیسے آپ سمندر میں سفر کر رہے ہو تو آپ کو کشتی کی ضرورت ہے، اس سے آپ اجتناب نہیں کر سکتے، لیکن کشتی آپ کے نیچے ہوگی، آپ کے اوپر نہیں ہوگی. کشتی پہ آپ سوار ہوگے، کشتی کو آپ نے اپنے اوپر سوار نہیں کرنا ہے. جب آپ کہیں لانگ روٹ پہ پہلے زمانے میں لوگ جاتے تھے تو گھوڑے پہ سوار ہوتے تھے. گھوڑے پہ سوار ہو جاؤ، گھوڑے کے اپنے اوپر سوار نہ کرو. ہر وقت دماغ میں گھوڑا کیوں نہیں ہے میرے پاس، گھوڑا کیوں نہیں ہے میرے پاس، اس کا گھوڑا اتنا تیز رفتار، میرا گھوڑا مریل. اس کی علامت ہے کہ آپ گھوڑے پہ سوار نہیں ہو، آپ نے گھوڑے کو اپنے اوپر سوار کر لیا. بھائی اگر تیرے پاس گھوڑا ہے تو چلا جا، نہیں ہے تو پیدل نکل لے. موسیٰ علیہ السلام جب مصر سے نکلے مدین کی طرف گئے تو آپ کے پاس تو کوئی سواری نہیں تھی، راستے کا بھی علم نہیں تھا. انہوں نے کہا اب نکلنا تو ہے بھائی، غلطی سے بندہ مر گیا ہے، قتل ہو گیا ہے، فرعون تو پکڑے گا، اب نکلنا ہے. تو اللہ پہ توکل کر کے پیدل ہی نکل گئے. اب وہ یہ سوچتے رہتے میرے پاس تو سواری نہیں ہے، میں کیا کروں، اس کے پاس سواری ہے، میرے پاس سواری نہیں ہے. بھائی جو آپ کے لیے جو سوٹیبل ہے اس کو اختیار کرو، بس اس سے اسباب اختیار کرو، اس سے زیادہ سر پہ مسلط نہیں کرو. کیوں نہیں مسلط کرو بھائی؟ یہ دنیا مسافر خانہ ہے، ٹھیک، یہاں رہنا تھوڑی ہے. آپ جب ٹریولنگ کرتے ہو، آپ کو جانا ہے، فوراً پہنچنا ہے پاکستان یا انڈیا پہنچنا ہے، بزنس کلاس میں ٹکٹ نہیں مل رہا، آپ اکانومی میں جاؤ گے. نہیں مل رہا، آپ پی آئی اے میں چلے جاؤ گے. آپ جو لگے ایسی کی تیسی یار، کیونکہ بلایا وہاں کس نے ہے؟ سسرال نے بلایا، تو جانا پڑے گا نا آپ کو. اب آپ ٹینشن لے رہے ہو کہ یار وہ فلاں بزنس کلاس میں، میری تو بے عزتی ہو جائے گی، لوگ سمجھیں غریب آدمی اکانومی میں جا رہا ہے، اور لوگ سمجھیں گے پی آئی اے میں جا رہا ہے. لیکن پی آئی اے میں جب اگر چلے گئے نا، لوگ آپ سے دم کروائیں گے، کیونکہ اس کی علامت ہے آپ کا اللہ پہ توکل بہت زیادہ. آپ موت سے ڈرنے والے نہیں ہو، موت سے نہیں ڈرتے آپ. یہ تو میں بہت سے لوگوں کو دیکھ رہا ہوں. میں جب یہاں آ رہا تھا میں نے سے بولا میرا ٹکٹ پی آئی اے میں کراؤ، ڈائریکٹ آتی ہے. یہ بڑا فائدہ ہے نا، ڈائریکٹ آ رہی ہے. تو خیر وہ ٹکٹ کسی اور ایئر لائن میں ہو چکا تھا، میری خواہش یہ تھی کہ پی آئی اے میں کراؤ، ڈائریکٹ آ رہی ہے. لیکن پھر میں نے جس ایئر لائن میں آ رہا تھا، میں نے لوگوں سے پوچھا آپ کیوں نہیں پی آئی اے میں؟ کہہ رہے بھائی ہمیں تو ڈر لگتا ہے. بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں ہمیں تو ڈر لگتا ہے، ہمیں تو ڈر لگتا ہے. تو خیر، تو دنیا مسافر خانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جو دنیا کما رہے ہو چھوڑ دو. اس سے کیا ہوگا؟ مسلمان پیچھے ہو جائیں گے، اور جب مسلمان پیچھے ہوں گے تو اسلام بھی پیچھے ہوگا. مسلمان زمین میں دھسیں گے تو ساتھ ساتھ اسلام بھی زمین میں دھسے گا. تبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا اذان کا ٹائم ہو گیا، مجھے تو ٹائم تو بتانا چاہیے نا کتنا ٹائم ہے، تاکہ میں اس حساب سے. ابھی کیا ٹائم ہو رہا ہے؟ ابھی تو 9:45 پہ تو گھنٹہ باقی ہے. اچھا تو پھر عشاء کے بعد کنٹینیو کر لیتے ہیں. اچھا تو عشاء کے بعد کر لیتے ہیں، پھر ہم ٹاپک کو کمپلیٹ کر لیتے ہیں عشاء کی نماز کے بعد، ٹھیک ہے نا؟ میرا خیال ہے ویسے وہ جلد بازی میں بات مزہ نہیں آئے گا، ابھی بہت ساری سسرال کی باتیں رہ گئی. جی چلیں نماز کے بعد پھر انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مجھے جو ٹاپک دیا جاتا ہے نا تو
میرے ذہن میں ہوتا ہے کہ میں نے اس ٹاپک پر کس طرح سے بات کرنی ہے. بعض دفعہ وہ بالکل آخر میں آتی ہے بات, لیکن وہ اس سے وہ ٹاپک کور ہو جاتا ہے. تو وہ جو ٹاپک ہے وہ میں آؤں گا انشاءاللہ اس کی طرف, آپ بے فکر رہیں. نماز سے پہلے بات یہ چل رہی تھی, تھوڑا ٹائم ہے میرے پاس, بس بات کو میں جلدی سے سمیٹتا ہوں. نماز سے پہلے بات یہ چل رہی تھی کہ سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے دنیا مانگی تھی. ربی حب لی ملک لا ینبغی لأحد من بعدی, اے اللہ مجھے ایسی حکومت دے جو میرے بعد کسی کے لائق ہی نہ ہو. تو اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو بے پناہ اسباب دیے, حکومت بھی دی, طاقت بھی دی, دولت بھی دی, اختیارات بھی دیے. تو اگر دنیا بری چیز ہوتی تو اللہ کے پیغمبر اللہ سے دنیا نہ مانگتے. یوسف علیہ السلام نے ایک غیر مسلم ریاست تھی مصر, اس میں باقاعدہ عہدہ مانگا, اجعلنی علی خزائن الارض, اے اللہ بادشاہ سے کہا کہ مجھے وزیر خزانہ بنا دیں آپ. تو اس لیے دنیا بری چیز نہیں ہے, لیکن دنیا کو اپنے اوپر سوار کر لینا اور اپنے ہدف کو, اپنے ویژن کو بھول جانا, یہ بری چیز ہے. اور جس کام کے لیے اللہ نے ہم سب کو پیدا کیا ہے, جو ہدف دے کے اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے, اس میں رکاوٹ بھی یہی دنیا سب سے زیادہ بنتی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا نا, لا یغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور. دو چیزیں تمہیں خدا سے غافل کریں گی, اللہ سے غافل کریں گی. میرے پاس اب ٹائم شارٹ ہے, مجھے کان میں نبیل بھائی کہہ کے گئے ہیں اتنا ٹائم ہے, تو اس لیے کیونکہ آپ لوگوں نے صبح جانا ہے, اس لیے میں ذرا اسپیڈ کے ساتھ اپنے ٹاپک کو نمٹا رہا ہوں. یہاں جتنے بیانات عصر کے بعد ہوئے ہیں نا, تو عصر سے مغرب تک بڑا اچھا ٹائم ملا ہے اس میں تمیز سے. یہ جو ٹائم آپ لوگ کا, یہ جو سمر میں جو ٹائم چل رہا ہے نا, یہ مغرب سے عشاء میرا خیال ہے, یہ نوٹ کر لیں کہ یہ بیان کے لیے مناسب ٹائم نہیں ہے. بیچ میں جو پوری بریک آ جاتی ہے, پورا وہ ایک سلسلہ رک جاتا ہے. تو یہ بالکل ایسے ہی جیسے افطاری کے بعد بیچ میں مغرب کی نماز آ جاتی ہے, پھر کھانے کا دل ہی نہیں چاہتا. اس لیے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں رمضان میں تھوڑا ہی کھاؤ, بس نماز پڑھو گے تو پھر موڈ ہی آدمی کا وہ ہو جاتا ہے. اس وقت جو پکوڑوں اور سموسے پہ جو یرغال چل رہی ہوتی ہے, وہ بیچ میں بریک کے بعد پھر وہ مزہ نہیں آتا. پھر وہ تراویح کے بعد ایک شفٹ لگاتا ہے انسان. خیر, تو سلیمان علیہ السلام کی مثال ہے ہمارے سامنے, یوسف علیہ السلام کی مثال ہے, بہت سارے پیغمبروں کی مثالیں ہیں. لیکن کیا ہے, قرآن کہتا ہے کہ دو چیزیں تمہیں خدا سے غافل کریں گی, یہی دنیا اور دوسری چیز ہے شیطان. وہ لمبی لمبی امیدیں دلاتا ہے کہ عمر بہت لمبی ہے, ابھی تو یہ ہے, ابھی تو وہ ہے, موت سر پہ کھڑی ہوتی ہے. اور جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے امیدیں اور بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں, وہ کم نہیں ہوتی. تو میں بیان یہ لے کے چل رہا تھا کہ دنیا میں کوئی بھی اپنی خواہشات پوری نہیں کر سکتا. ایک ڈاکٹر ملے مجھے, یہاں عجیب عجیب قسم کے ڈاکٹر ہیں امریکہ میں اور کینیڈا میں. کچھ ایسے ڈاکٹر ہیں جو صرف ان لوگوں کو دیکھتے ہیں جو مرنے والے ہیں, جن کے بارے میں ڈاکٹر کہہ دیتے ہیں کہ اب یہ دنیا سے جانے والے ہیں. تو ان کے لیے بھی الگ سے ڈاکٹر ہیں جو اب ان کو ہینڈل کرتے ہیں کہ اب آپ تو جانے والے ہیں, تو اب آپ کو سنبھالا کیسے جائے. تو میں ایسے ڈاکٹروں سے بھی ملا ہوں, میں ان سے رپورٹیں طلب کرتا ہوں کہ بھئی یہ آپ کیسے, ان کو کہتے ہیں یار, ان کو پہلے تو وہ بڑے شوق میں جاتے ہیں کہ ہمیں تو یقین نہیں آ رہا, پھر وہ ڈپریشن میں جاتے ہیں, پھر آہستہ آہستہ ڈپریشن سے نکلتے ہیں. تو میں نے کہا ان کو بتاتے ہیں کیوں ہے, لا یہی ہے کہ ان کو بتایا جائے گا کہ آپ دنیا سے جانے والے. تو ڈاکٹر کہتے ہیں کوئی ایک بھی خوش نہیں ہوتا جانے سے, سب کا یہی خیال ہوتا ہے کہ میں وقت سے پہلے جا رہا ہوں. میرا خیال یہ تھا کہ ابھی میرے جانے کا ٹائم نہیں آیا. دیکھو ہم دوسروں کے حالات سنتے رہتے ہیں نا, ہم پر بھی یہی گزرے گی. ہمیں جب بتایا جائے گا نا, وہ ڈاکٹر صاحب کہیں گے کہ آپ کے بارے میں بھی ڈاکٹروں کا فیصلہ یہ ہے کہ اب آپ دنیا سے جانے والے ہیں. تھوڑی دیر کے لیے ابھی فرض کر لیں کوئی ڈاکٹر آپ کے کان میں آ کے کہے کہ آپ کی رپورٹ ہی آئی ہے کہ 1 مہینے میں آپ کا انتقال ہو جائے گا. سوچو کیا گزرے گی. پھر آپ کہو یار یہ ترقی بڑی زبردست چیز ہے, آپ کہو گے بھائی ترقی کے علاوہ کوئی اور بات کر لیں, میرا کیا لینا دینا اس سے کہ انسان چاند پہ جائے یا مریخ پہ جا رہا ہے, میرا کیا لینا دینا اس سے, میں تو قبر میں جا رہا ہوں, مجھے کیا ہو رہا ہے دنیا میں. بھائی دیکھو جیسے آپ کو یہ ہوگا نا کہ مجھے کیا ہو رہا ہے دنیا میں, جو مارس پہ جا رہا ہوگا نا اس کو بھی جب کان میں بتا دیا جائے وہ بھی یہی سوچے گا کہ مجھے کیا, میں چاند پہ جاؤں یا میں مارس پہ جاؤں, میں کیا, وہ بھی یہی سمجھے گا. تو یہ موت ایک ایسی حقیقت ہے جس سے انسان نظریں نہیں چرا سکتا. اس لیے میں بار بار یہ کہتا ہوں ترقی میں اور آپ نہیں کر رہے, ترقی دنیا کر رہی ہے. کینیڈا 100 سال پرانا, وہ تصویریں لگی ہوئی ہیں, گھوڑے گدھے چل رہے تھے یہاں پہ 200 سال پرانے کینیڈا میں, 150 سال. اب کیا چل رہی ہیں, ٹرینیں چل رہی ہیں, ہوائی جہاز چل رہے ہیں. کینیڈا ترقی کر رہا ہے, کینیڈا میں رہنے والے لوگ ترقی نہیں کر رہے. پاکستان بھی ترقی نہیں کر رہا اور لوگ بھی ترقی نہیں کر رہی ہے, تو ہمیں یہ بینیفٹ الحمدللہ. ویسے رپورٹ اب اچھی آ رہی ہے پاکستان کے بارے میں. اچھا 15 ایئرز, صرف 15 سال پہلے, کمال ہے. تو
نہیں کر رہے ہیں ہمارا ملک اب ترقی انشاءاللہ کر رہا ہے, ایسا بھی نہیں ہے, اتنی نا امیدی نہیں ہونی. آج کل تو ہم لوگ بڑے رسول بولا کرا رہے ہیں, آج کل تو ہم لوگوں نے میمز بنانا شروع کر دی ہیں. بس ایک چیز ہے, کنٹری کو سپیریئر رکھیں, ملک کو پہلے رکھیں, باقی سب چیزیں بعد میں. سب سے پہلے کنٹری کو دیکھا جائے گا نا. تو اور دیکھو یہاں جب میں لاسٹ ٹائم جب امریکہ آیا تو وہاں جو کونسلیٹ میں ہمارے سفیر تھے انہوں نے بڑی پیاری بات کہی. انہوں نے کہا کہ یہ گورے جو ہے نا, کہتے ہیں میں گوروں کے ساتھ بہت رہا ہوں, اگر کوئی اپنے ملک کی برائی کرے نا ان کے سامنے تو وہ اس کو برا سمجھتے ہیں کہ یار تم جس کنٹری میں پیدا ہوئے تو اس کو کیوں برا بلا کہہ رہے ہو. تو اپنے گھر کے مسئلے اپنے ہم یہاں بیٹھے ہوئے گپ شپ لگائیں, ہم وہ کہیں, لیکن دوسروں کے سامنے کیا کرنا ہے نا, امیج اچھا, ہمارا ملک ہے, بھلے گٹر کے ڈھکن نہ ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے یار. کراچی میں تو یہی چل رہا ہے, ہاں نہ ہو گٹر کے ڈھکن, کیا ہو اس سے ہمارا امیون سسٹم کیا ہو رہا ہے, بوسٹ ہو رہا ہے. کورونا میں ہمارے یہاں موتیں کم ہوئی ہیں, کورونا تو بائیں ہاتھ کا کھیل تھا ہمارا. کیا ہے تو جراثیم آ کے ہمیں ڈرا رہا ہے, اس سے بڑے بڑے جراثیم ہم نے دیکھے ہوئے ہیں. ہمارے یہاں پی آئی اے میں بیٹھنے سے جو ایمان بڑھتا ہے نا, توکل اللہ پہ, وہ جنگی جہازوں میں کسی فوجی کا نہیں بنتا. تو ہر چیز کو پازیٹیو لے کے جایا کرو, صحیح ہے نا. اور یہ تو میں مذاق کر رہا ہوں, کچھ چیزیں واقعی میں پازیٹیو بھی ہیں. میں ایک واقعہ سنا دیتا ہوں, دیکھو بس وہ سر کے وجہ سے ٹاپک پہ آتا ہوں. پھر مجھے یہیں کینیڈا سے کسی نے فون کیا تھا کہ مفتی صاحب, یہ کئی بار میں یہ واقعہ بیان کر چکا ہوں, لیکن کچھ واقعات ایسے ہوتے ہیں اس میں پورے بیانات چھپے ہوئے ہوتے ہیں. گھنٹہ بیان کر کے جو میں چیز سمجھانا چاہتا ہوں وہ ایک واقعے سے سمجھ میں آ جاتی ہے. ہمارے دوست کینیڈا میں ابھی تو موو ہو گئے قطر کی طرف, مجھے کہنے لگے کہ میں اپنے ابا کو علاج کے لیے بلا رہا ہوں کراچی سے. پھر کراچی کی برائیاں شروع کر دی, وہاں ہسپتالوں میں بوڑھوں کی کیئر نہیں ہے, وہاں ہسپتالوں میں نرسیں خیال نہیں کرتی, یہاں نرسیں بڑا خیال کرتی ہیں, ہاسپٹل بڑے اچھے ہیں, بوڑھوں کی کیئر ہے, اس لیے میں اپنے ابا کو علاج کے لیے یہاں لے کے آ رہا ہوں. میں نے کہا میرے بھائی آپ چونکہ کراچی میں پیدا ہوئے ہو اس لیے آپ کو اپنے ابا کی اتنی فکر ہے کہ کینیڈا کراچی سے اٹھا کے ان کو کہاں لے کے آ رہے ہو, کینیڈا. میں نے کہا یہاں اس نرس سے پوچھو اپنے ابا کی بھی تو ایسی خدمت کرتی ہے جیسے آپ کے ابا کی کر رہی ہے. اس نرس نے تو اپنے ابا کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرایا ہوا ہوگا. تو میں نے کہا وہاں کے دیسی ہو, ابھی آرگینک ہو, ٹھیک ہے نا, اس لیے تمہیں اپنے ابا کی فکر ہے, محبت ہے. ہاں علاج یہاں اچھا ہو رہا ہے تو ہماری تو حکومتیں گڑبڑ کرتی ہیں نا, لوگ تھوڑی برے ہیں. میں اکثر لوگوں سے کہتا ہوں یہ والی مینجمنٹ ہمیں دے دو, ہم ان سے اچھے بن کے نہ دکھائیں تو ہمارا نام بدل دینا, اور ہمارے والے 1 مہینے کے لیے ان کو ادھار دے دو خالی. یہ ادھار بھی نہیں لیں گے, ادھار دے دو 1 مہینے کے لیے اور بولو برداشت کر کے دکھاؤ. آپ دیکھو کراچی سے زیادہ برا حال ہوگا. جب انڈیا پاکستان کی لڑائی ہو رہی تھی نا, ہمارے یہاں لوگ دھمکیاں دے رہے تھے انڈیا کو, تمہارا وہ حشر کریں گے جو ہم نے کراچی کا کیا ہے. دھمکیاں دے رہے. تو خیر اب یہ تو سیاسی باتیں ہیں, پھر اس پہ زیادہ نہیں آنا چاہیے. خیر تو اس لیے ملک سے محبت کرو میرے بھائی, ہمارا جیسا مرضی ہے یار, ہم وہاں پیدا ہوئے ہیں, پلے بڑے ہیں, پھر آپ یہاں موو ہو گئے تو کوئی بات نہیں. تو لیکن اپنے ملک اپنی مٹی کو یاد رکھنا چاہیے. جو انڈین ہے وہ اپنے ملک سے, بنگلہ دیشی اپنی مٹی سے محبت کرنا یہ غیرت مند لوگوں کی علامت ہوتی ہے. خیر تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کی مثال بھی دی ہمیں, سلیمان علیہ السلام کی مثال بھی دی ہمیں, اس سے ایک ہمیں سمجھا دیا. سلیمان علیہ السلام نے دنیا کے اپنے اوپر سوار نہیں کیا, دنیا کے اوپر سوار ہوئے ہیں. یوسف علیہ السلام نے دنیا کے اپنے اوپر سوار نہیں کیا, وزیر خزانہ بن گئے, لیکن اللہ کے حکامات کو نہیں توڑا, بلکہ وزیر خزانہ بھی اس لیے بنے تاکہ غیر مسلم اسٹیٹ میں جب لوگوں کی خدمت ہوگی تو لوگ آپ کی شخصیت سے متاثر ہوں گے اور دین برحق کو قبول کریں گے. وہ دیکھو موضوع سے میں ہٹتا ہوں, لیکن بات سے بات نکلتی ہے, کیا کروں, ہٹنا پڑتا ہے مجھے موضوع سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 چیزیں تھیں. ایک آپ کی غار حرا کی عبادت جس میں آپ نے کئی سال عبادت کی تھی, عرب جانتے تھے آپ جاتے ہیں عبادت کرتے ہیں نبوت سے پہلے بھی. دوسرا آپ کا کیریکٹر کہ آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا اور آپ نے کبھی خیانت نہیں کی ہے. لوگ لاکھوں کروڑوں کی